السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی آیات کا متعلق بات کی ہے کہ محکمات یعنی محکم آیات اور متشابہ آیات دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان پکا ہے ان کا اس سلسلے میں رویہ کیا ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ محکم اور متشابہ آیات کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری متشابہ ہے۔ سید مولودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محکم آیات کون سی ہیں؟ وہ محکم آیات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے زبان بالکل صاف اور واضح رکھی ہے۔ قرآن چونکہ طالب حق کے لیے آیا ہے، کتاب سے ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو حق کی تلاش میں کے لیے کتاب پڑھتے ہیں۔ تو جو طالب حق ہوتا ہے وہ اگر قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے، تو اس کے لیے آیات محکمات ہی اصل ہیں، مرجع ہیں، اور ایک معقول آدمی کو قرآن کی کلام اللہ ہونے کا یقین سید مولودی لکھتے ہیں کہ محکمات کے مطالعہ سے ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے۔ متشابہات کون سی ہیں؟ وہ آیات جن میں غیب کے امور ڈسکس ہوئے ہیں، وہ امور جو انسان کی نظر سے اوجھل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری زبان سے قریب ترین الفاظ استعمال کر کے ہمیں سمجھایا ہے۔ ان کے صحیح مفہوم کو سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے، اور جو تعویلیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی ہم الٹی سی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، اور متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کے ان کے ذریعے فتنے برپا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ احکام کی جتنی آیات ہیں عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں وہ سب کے سب محکم آیات میں ہیں، کہ بالکل زبان بن کی صاف اور واضح ہے، اور واضح حکم سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ساری محکم آیات ہیں۔ اس لیے کتاب در حقیقت مجموعہ ہی احکام کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں لکھتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث ہے ان کا فہم آسان نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ہم نے کوئی دیکھی ہے؟ ان کا ہم کیا تصور کریں؟ اسی طرح فرشتے، عالم غیب، عالم برزخ کی کیفیت، یہ جو آیات ہم صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، تو جس طرح بتایا ہے، جتنا بتایا ہے، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں چونکہ ان کا علم نہیں ہے، ان کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، تو کچھ آیات ان میں سے ایسی ہیں جن میں سائنس کے حقائق بھی ڈسکس کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جو سائنس کا علم بڑھے گا انشاءاللہ، جو سائنس کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ آہستہ آہستہ سائنسی ترقی کے ساتھ بھی ہمیں سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی مثلاً 7 آسمان سے کیا مراد ہے، آج ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر سائنسی ترقی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کو سکھا لیا تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ان کی صحیح تعبیر کیا تھی۔
اس لیے اس وقت تک ہم مشگافیوں سے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جتنی ان کی سمجھ میں آتی ہے واضح طور پر، وہاں پر کہہ کے بندہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو صحیح ہم فلاسفر قسم کے لوگ ہیں، وہ متشابہات سے چاہتے ہیں کہ اپنی ذہانت اور فطانت کا ڈنکا بجایا جائے، کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی نئے نئے نکات پیدا کیے جائیں، جیسے کہ آج کل ہم ٹی وی کے اکثر پروگراموں میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے دنیا پسند لوگ اور نئے نئے عجیب عجیب قسم کی دلیلیں نکالتے ہیں۔ تو وہ سارے متشابہات میں سے اپنی عقل اور ذہانت اور فطانت کے نکات بیان اٹھاتے رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے فتنہ اٹھاتے ہیں۔ اصل میں وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان آیات کی اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان آیات میں تعویلیں تلاش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کی جو متشابہ ہیں، اس میں سے فتنہ چاہنے کے لیے اور اس میں منجا کے معنی تلاش کے لیے، حالانکہ نہیں جانتا اس کے اصل معنی مراد کو مگر اللہ۔ اس صورتحال میں پختہ علم والے کیا کرتے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ جن لوگوں کا علم پختہ ہوتا ہے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ڈاکٹر اقتصاد صاحب لکھتے ہیں کہ جس لوگوں کو رسوخ فی العلم حاصل ہو گیا ہے، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی اس پر عمل کریں گے، اور جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو لوگ آج کل جن کا ہمیں تجربہ حاصل ہو رہا ہے کہ متشابہات کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حق کی باتوں کے طرف توجہ ہی رکھتے ہیں، تو اب قرآن پاک سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو توجہ سے پڑھے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے کہ جو اس میں لکھا ہے وہ حق کا سچ ہے، ہم نے اس سے سبق سیکھنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، دنیا اور آخرت بہتر بنانی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی حدود لمیٹیشنز کو جان لے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے۔ اگر انسان یہ نہیں جانتا، یعنی ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، خیالات پیش کرتا رہتا ہے، پاسبلٹیز کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ بلا شبہ عقل بڑی شے ہے، لیکن اس کو اپنی حدود میں ایک حد سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی منزل تک پہنچانے والی شے کیا ہے؟ عقل نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، قلب ہے جو ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ عقل باہر والے کی روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے۔ ایمان باللہ سب سے مقدم ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے حق ہے اور سچ ہے۔ آج کے زیر مطالعہ آیات سے نکلنے والے جو مسائل
تفسیر فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم متشابہات کے پیچھے لگنے والے لوگوں کو دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بتایا ہے کہ ان سے بچتے رہنا۔ اس آیت سے نکلنے والے مسائل جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آیات احکام اور متشابہات دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن مجید میں نقل فرمائے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہمیں دونوں طرف کی آیات کے اوپر پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح اور متشابہات دونوں طرح کی آیات ہیں، جیسا کہ اللہ نے بتایا ہے گمراہ لوگ فتنہ پروری کے لیے متشابہات کو مقدم جانتے ہیں، اور پختہ علم نیک اور سمجھدار علماء فتنہ پروری اور قرآن مجید کی غلط تعبیر سے پناہ مانگتے ہیں اور محکم آیات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام ایمان اور عمل کا نام ہے، لہذا عمل کے بغیر ایمان یقین بیکار ہے۔ عمل ضروری ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے، عمل کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ صحیح ایمان اچھے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اچھے اعمال ایمان کو